بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارتی یوم جمہوریت کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا میں جنت نظیر خطے کے باسی 70 سال سے بھارتی قبضے اور تشدد کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، جہاں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والوں پر بھارتی اہلکاروں نے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں اور وہ بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج کے بھارت میں سیکولرزم دبتا ہوا اور ہندو توا سوچ ابھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت سرکار کی منفی پالیسیوں کے باعث بھارت کی معیشت کی صورتحال بھی بگڑ چکی ہے۔ آج بھارت میں ریپبلک ڈے کی پریڈ میں ٹینک نہیں ٹریکٹر نظر آ رہے ہیں۔ آج دلی کی طرف ہندوستان کے کسان مارچ کر رہے ہیں۔ بھارت میں آج اقلیتیں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ چائنا نے ایک بار پھر دنیا کو نئی سرد لڑائی کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دوریاں پیدا کرنے یا نئی سرد لڑائی کا آغاز کرنے اور دوسروں کو دھمکانے کی کوششوں سے دنیا مزید تقسیم ہوگی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ چینی صدر کا کسی بین الاقوامی فورم پر پہلی مرتبہ اظہار خیال تھا۔ انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کی جانب سے چائنا کے خلاف اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے ماضی کی طرح نئی سرد لڑائی سے تعبیر کیا۔ صدر شی کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں دنیا کو یکجا ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب پوری انسانیت خطرے میں ہے تو چائنا ضرور ایک قدم آگے بڑھا کر اپنا فریضہ ادا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں آزاد عالمی معیشت تعمیر کرنا ہے، جس میں تمام فریقین کے مفادات کا تحفظ کرنے والی تجارتی پالیسیاں تشکیل دی جائیں گی، جس میں ایسے نظام اور اصول نہ ہوں جو تجارتی تعلقات، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے تبادلے میں بلند دیواریں اور رکاوٹیں حائل کرنے کا باعث بنیں۔ تائیوان کے معاملے پر امریکہ باز نہ آیا تو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اس حوالے سے اپنے پیش رو کی طرح جارحانہ پالیسی اختیار نہیں کریں گے۔ اس پس منظر میں چائنا کے صدر کے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کو امریکہ کی نئی انتظامیہ کی جانب ایک قدم بڑھانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ دنیا بھر میں کوئی دو ایسے پتے موجود نہیں ہیں جو بالکل ایک جیسے ہوں، اور نہ ہی ایسی تاریخ اور معاشرتی نظام کلچر جو بالکل ایک جیسے ہوں۔ مختلف ممالک کی اپنی اپنی تاریخ اور معاشرتی نظام کلچر ہے، جن کے ایک دوسرے سے بہتر ہونے یا برا ہونے کا سوال نہیں۔ مختلف ممالک کی تاریخ اور معاشرتی نظام اور کلچر میں تفریق اور اختلافات قدیم زمانے سے موجود ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو ہمیشہ موجود رہے گی۔ چینی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ اختلافات خوفناک نہیں بلکہ غرور، تعصب اور نفرت خوفناک ہے۔ انسانی تہذیب کو مختلف درجوں میں تقسیم کرنا خوفناک ہے، اور اپنی تاریخ اور معاشرتی نظام اور کلچر کو دوسروں پر مسلط کرنا خوفناک ہے۔ چینی صدر شی نے کہا کہ بنی نوع انسان کا کرۂ ارض ایک ہی ہے اور بنی نوع انسان کا مستقبل بھی مشترک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئیے ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور کثیر جہتی مشعل سے بنی نوع انسان کے ترقیاتی راستے کو روشن کریں اور بنی نوع انسان کی تعمیر کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ چند ہفتے پہلے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک شکی خاتون نے اپنے شوہر پر تیز دھار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا، کیونکہ اس نے شوہر کے موبائل فون میں ایک نوجوان خاتون کے ساتھ انتہائی رومانوی تصویر دیکھ لی تھی۔ تصویر میں اپنے شوہر کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنے شوہر پر چیخنے لگی۔
اور اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی چھری لے کر اس پر چڑھ دوڑی، اس سے پہلے کہ شوہر سنبھلتا۔ غصے میں پاگل بیوی اسے زخمی کر چکی تھی۔ شور شرابے اور مار پیٹ کی آوازیں سن کر پڑوسیوں نے بھی فوراً پولیس کو اطلاع دے دی اور پولیس اہلکار بھی چند منٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران زخمی شوہر کسی نہ کسی طرح اپنی شکی مزاج بیوی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ اس تصویر میں خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، اور یہ تصویر ان دونوں کی جوانی کے زمانے کی ہے جب ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں کافی سمارٹ تھی اور ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی۔ شوہر کے کہنے پر جب اس خاتون نے وہ تصویر غور سے دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن دوستو تب تک پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ اب اس عورت پر شوہر کو مارنے کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن شوہر کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف غلط فہمی تھی جو دور ہو چکی ہے۔ البتہ میکسیکو میں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے وہاں کی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے، جن پر عمل درآمد کی صورت میں اس خاتون کی سزا لگ بھگ یقینی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بچے یا تو مردہ پیدا ہو رہے ہیں یا جنم لیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ جن علاقوں کی ہوا میں PM2.5 ذرات کی مقدار 40 مائکرو گرام فی مربع میٹر سے زائد ہو، وہاں کی فضا میں سانس لینے والی خواتین کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ PM2.5 ذرات ہوا میں تیرتے آلودگی کے ایسے ذرات کو کہتے ہیں جن کی جسامت 2.5 مائکرون تک ہوتی ہے، جو فضائی آلودگی کی خطرناک ترین قسم بھی کہلاتی ہے۔ تاہم فضائی آلودگی کے نقصانات میں بھارت سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2000 سے 2016 کے درمیان اندازاً 3,49,681 بچے اس دنیا میں آ کر آنکھ نہ کھول سکے۔ دوسری جانب یہ سالانہ شرح 7% بنتی ہے۔ اس طرح ہوائی آلودگی اور زچہ اور بچہ کی صحت کے درمیان گہرا تعلق دریافت ہوا ہے۔ یہ تحقیق دوستو بین الاقوامی تحقیقی جرنل لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں دنیا کے نہایت ہی گنجان آبادی والے خطے جنوبی ایشیا کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ کو۔ ہم جانتے ہیں کہ بچے کو ایک عرصے تک اپنے بطن میں رکھنے والی ماں جب اسے کھو دیتی ہے تو اس کا صدمہ اور ذہنی عارضہ بہت عرصے تک برقرار رہتا ہے، اور کم علم معاشروں کو خواتین کو طعنے بھی سہنے پڑتے ہیں، جس سے معاشرے میں دوسری خرابیاں بھی جنم لے لیتی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔